الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس حضرات علماء کرام، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، پندرہ مارچ 1986 ہم یہاں پشاور صدر میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. آج کی اس ملاقات میں تعلیمات مصطفی کے عملی شاہکار خلافت راشدہ کے پہلے تاجدار وصی رسول امام الصحابہ بادشاہ صدق و وفا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و شخصیت پر چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. چونکہ جو مہینہ گزرا ہے اس کی 22 تاریخ ملت کے اس عظیم کردار اور قابل فخر فرزند کی وفات کی یاد دلا گئی. میرا حسن ظن ہے کہ پشاور کے ارباب علم و دانش نے اس ضمن میں ضرور پروگرام ترتیب دیے ہوں گے اور علماء کرام نے اپنے شاندار ماضی کے اس تابناک کردار پر تبصرہ کیا ہوگا. مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت نے اس ضمن میں ملک بھر میں پروگرام ترتیب دیے تھے، جس کی ایک سیریز کراچی میں 7 روز تک جاری رہی. جیسا کہ میں نے گزشتہ شب عرض کیا تھا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف کے عینی گواہ ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عملی ترجمان ہیں۔ کتاب اللہ سے جو حصہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، یہ اسلامی تاریخ کے ایک بہت اہم عسکری معرکے کی تیاری کے موقع پر نازل ہوا۔ ہجرت کا 8واں سال تھا کہ رومی عیسائیوں نے یہودیوں کے اشتراک سے اسلام کے مرکز پر یلغار کرنے کا منصوبہ بنایا۔ بڑے جاہ و جلال کے ساتھ تیاریوں میں انہوں نے دن رات ایک کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسلام کے ان دشمنوں کے عزائم کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضاکاروں کو دفاعی محاذ پر اپنا فرض ادا کرنے کی تیاری کا حکم دیا۔ یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلام بنیادی طور پر امن پسند دین ہے، جارحیت پسند نہیں کرتا، لیکن اتنا کمزور بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کے پرسکون شب و روز کو نظر آتش کر دے اور اسلام خاموش تماشائی بنا بیٹھا رہے۔ نہ یہ کسی پر جارحیت کرتا ہے اور نہ کسی کو اجازت دیتا ہے کہ کوئی اس پر جارح بن کر آئے۔ یہ لا یخدع ولا یخدع کا دین ہے، نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے۔ عزیز دوستو، چونکہ اسلام دشمن قوتوں کے عزائم جارحانہ تھے تو دفاعی محاذ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو تیاری کا حکم دیا۔ لیکن میدان کارزار میں جانے سے پہلے ایک معرکہ عشق و محبت مسجد نبوی کے صحن میں بپا ہوا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے دل نواز گونجی، فرزندان اسلام کو اللہ کے رسول نے ترغیب دی اور فرمایا، اللہ جو ہمیشہ دینے کا عادی ہے وہ آج تم سے کچھ لینا چاہتا ہے، تو جو کچھ لا سکتے ہو لاؤ۔ یہ اس کی شفقت اور محبت کے انداز ہیں، وہ اپنے بندوں کو دیتا بھی ہے، کبھی کبھی لیتا بھی ہے، لیکن جب لیتا ہے تو ضرورت کے تحت نہیں لیتا، آزمائش کے تحت لیتا ہے۔ وہ ہمارا ضرورت مند نہیں ہے، العیاذ باللہ، وہ ہمارا ضرورت مند نہیں ہے، العیاذ باللہ۔ وہ جب کچھ لیتا ہے تو ہمارا ظرف دیکھنے کے لیے بے پناہ نعمتیں عطا کرتا ہے، نوازتا ہے اپنے بندوں کو، اتنا نوازتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو اتنا نہیں نوازتا جتنا رب العزت اپنے بندے کو نوازتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی لیتا بھی ہے اپنے بندے سے، بالکل اس باپ کی طرح کہ جو دن بھر آفس میں یا دکان پر کام کرنے کے بعد جب شام کو گھر لوٹتا ہے تو اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے مٹھائی کا کوئی ڈبہ یا فروٹ کی ٹوکری لاتا ہے، اور پھر گھر آ کر اپنے بچے کے ہاتھ پر جب مٹھائی رکھتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کہ پھر وہ اس سے مانگتا ہے۔ اگر آپ بیٹے ہیں تو شاید کبھی آپ سے باپ نے مانگا ہو، اور آپ باپ ہیں تو شاید کبھی آپ نے اپنے بیٹے سے مانگا ہو۔ وہ لایا ہے اپنے بیٹے کے لیے، پھر مانگتا کیوں ہے؟ صرف اس لیے
کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کو مٹھائی اچھی لگتی ہے یا میں اچھا لگتا ہوں. اور باپ کے مانگنے پر اگر کوئی بچہ باپ کی دی ہوئی مٹھائی دوبارہ باپ کے ہاتھ پہ رکھ دے تو پھر ایک باپ کا دل جانتا ہے کہ اس وقت شفقت و محبت کی کیسی لہریں اٹھتی ہیں اس کے وجدان میں اور دل و نگاہ کی گہرائیوں میں. وہ اپنے بچے کو اٹھا لیتا ہے, چومتا ہے, سینے سے لگا لیتا ہے. اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میرے بیٹے کو مٹھائی اتنی اچھی نہیں لگتی جتنا میں اچھا لگتا ہوں. حق تعالی بھی اپنے بندوں کو نعمتوں سے نوازتے ہیں, پھر کبھی کبھی مانگتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ انہیں میری دی ہوئی نعمتوں سے پیار ہے یا مجھ سے پیار ہے. انسان بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اگر اس کے راستے میں دوبارہ خرچ کر دے اور اس کی خدمت میں حاضر کر دے تو یقین فرمائیے کوئی باپ اپنے بیٹے کو اتنی شفقت نہیں دے سکتا جتنا رب العالمین اپنے ایسے بندوں کو مہربانیوں سے نوازتے ہیں. کتنا پیار ہے اس آیت میں, کبھی غور کیجئے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. عربی گرامر جاننے والے حضرات اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں صحیح معنوں میں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, ہے تم میں سے کوئی جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ حالانکہ قرض حسنا تو وہ مانگتے ہیں جو ضرورت مند ہو, لیکن یہ اس کی شفقت کی انتہا ہے, اس کی محبت کی انتہا ہے کہ اپنے بندے سے کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. یہودیوں نے اس آیت پر اعتراض کیا تھا. وہ کہنے لگے مسلمانوں کا خدا تو قرضے مانگتا ہے, مسلمان خود بھی فقیر ہیں, ان کا خدا بھی فقیر ہے. یہ جو دل کے بیمار لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کے شر سے بچائے, ان کی بد زبانی سے کوئی نہیں بچ سکتا. یہ دل کے بیمار جو ہوتے ہیں ان کی بد زبانی سے بچنا بہت مشکل ہے, ان کی تیر اندازی بہت دور تک پہنچتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے تھے ایک اجتماع سے, یہودی جمع تھے. ان میں سے ایک بوڑھا یہودی گفتگو کر رہا تھا. اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو گزرتے ہوئے دیکھا تو اونچی آواز سے تانا زن ہوا کہ ہم تو خود بھی غنی ہیں, ہمارا خدا بھی غنی ہے, مسلمان خود بھی فقیر ہیں, ان کا خدا بھی فقیر ہے, اب قرضے مانگتا ہے. پشاور کے دوستو, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کان میں یہ آواز پڑی, زخمی شیر کی طرح لپکے اور آگے بڑھ کر اس یہودی کو ایسا بھرپور تھپڑ رسید کیا, ایسا زناٹے کا تھپڑ رسید کیا کہ کم بخت کٹی ہوئی پتنگ کی طرح لڑکھڑاتا ہوا دور جا گرا. باقی یہودی سب حالات کے خطرے کو محسوس کر کے, خطرناک حالات کو محسوس کر کے پرواز کر گئے, اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر انتظار کرتے دیکھتے رہے کہ یہ اٹھے تو اس کی خدمت میں 2-4 تھپڑ اور پیش کر کے ثواب دارین حاصل کروں. لیکن وہ ایک تھپڑ ہی اتنا کارگر اور مفید تھا کہ وہ اٹھ نہ سکا. یاد ہوگا شاید میرا تجزیہ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں, شریف کو غصہ بہت دیر سے آتا ہے لیکن جب آتا ہے تو ساری قضائیں ادا ہو جاتی ہیں. شریف روز روز آستینے نہیں چڑھاتا, نہ دھمکیاں دیتا پھرتا ہے. اس کا ظرف سمندر کی گہرائی جیسا ہوتا ہے, پانی جتنا گہرا ہوتا ہے اتنا خاموش ہوتا ہے, جہاں پانی کم ہوتا ہے چیختا بہت ہے. کہہ رہا تھا شور دریا سے سمندر کا سکوت, جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر انتظار کرتے رہے لیکن وہ اٹھا نہیں تو چل دیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے چلے جانے کے بعد وہ مضروب یہودی اٹھا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا, استغاثہ دائر کیا, اللہ کے رسول مجھے تیرے یار غار نے مارا ہے, ابو بکر نے مارا ہے. چہرہ دکھایا, انگلیوں کے نشان واضح تھے, فنگر پرنٹس
صاف نظر آ رہے تھے. حلیہ بدل دیا تھا صدیق اکبر کے تھپڑ نے. کہنے لگا مجھے ابو بکر نے مارا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت چاہی. فرمایا مارنے والے کو پہچانا تھا, کہیں وہ عمر تو نہیں تھا. یہ اس لیے پوچھا اللہ کے رسول نے کہ ایسی کاروائیاں عدل و حریت کے اس تاجدار کی ہوا کرتی تھیں, غیرت اسلام کا مرقع. اس نے کہا نہیں, اچھی طرح پہچانتا ہوں, ابو بکر نے مارا ہے, آپ بلا لیجئے, ابھی اس کے سامنے میں بات کروں گا. طلب ہی ہو گئی بارگاہ رسالت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, اس یہودی کو دیکھا تو پھر آنکھیں سرخ ہو گئی, چہرے پہ جلال امڑ آیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا تم نے مارا ہے اسے؟ عرض کیا ہاں اللہ کے رسول مارا تھا, اب بھی اگر آپ اجازت دیں تو بقیہ قسطیں پوری کر دوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر آپ تو ایسا نہیں کرتے میرے یار, آپ کا صبر و حوصلہ تو ضرب المثل ہے. میں کیا سن رہا ہوں یہ؟ عرض کیا اللہ کے رسول میں بہت صبر کرتا ہوں. اہل نظر نے صدیق اکبر کو جمال مصطفی کا عکس کامل کہا, صبر و حوصلے میں بھی اور باقی عادات و اخلاق میں بھی. عرض کیا میں بڑا صبر کرتا ہوں, حوصلے سے کام لیتا ہوں. کوئی میرے متعلق کچھ کہہ دے برداشت کر جاؤں گا, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. اس بدبخت نے ایسا جملہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں سن کر سہ جاتا, صبر کر جاتا تو میری عاقبت خطرے میں تھی. اللہ کے رسول, اس نے اللہ کو فقیر کہا ہے اور خود کو غنی کہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی طرف دیکھا, فرمایا تم نے اللہ کی شان میں یہ گستاخی کی ہے. وہ بدبخت فوراً مکر گئے, تقیہ تو ڈھال ہے ان کی, فوراً مکر گیا. کہنے لگا نہیں جی مولا خوش رکھے, میں نے نہیں کہا, صاف انکار کرتا. ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں, بھلا اللہ کی شان میں یہ گستاخی ہم کر سکتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا آپ نے الزام لگایا یہودی انکار کرتا ہے, اب گواہی ضروری ہو گئی, گواہ پیش کیجئے کہ آپ کے علاوہ بھی کسی نے یہ سنا کہ اس کی زبان سے یہ گستاخی کا جملہ نکلا ہو. کہ آپ نے مساوات محمدی بہت سنا ہوگا نا, تو مساوات کا تصور یہ ہے, مساوات کا تصور یہ نہیں ہے کہ اگر پشاور میں ایک لنگڑا ہو تو باقی سب کی ایک ایک ٹانگ توڑ کر بیلنس برابر کر دیا جائے. یہ سب جھوٹ ہے, ایکسپلائٹیشن ہے. اسلامک آئیڈیالوجی نیچرل آئیڈیالوجی ہے, فطری نظریہ ہے اسلام. اسلام کہتا ہے قانون کی نظر میں سب کو برابر دیکھنا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قوموں کو دیر تک صفحہ ہستی پر رہنے کا حق نہیں پہنچتا جن کے بنائے ہوئے قانون کمزوروں کو پیسیں اور وڈیروں سے پسیں. وہ قومیں صفحہ ہستی پر انمٹ نقش بن کر رہتی ہیں کہ جن کے بنائے ہوئے قوانین کے سامنے کمزور اور طاقتور یکساں نظر آئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عدل کا اور مساوات کا یہی تصور. فرمایا میرے یار گواہی ضروری ہے, گواہ لاؤ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اکیلا تھا, میرے ساتھ اور کوئی نہیں تھا, اجتماع ان کا تھا. اب ان میں سے کون ہے جو میرے حق میں گواہی دے؟ تو گواہ کہاں سے لاؤں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سنجیدہ نگاہوں سے صدیق اکبر کو دیکھا. پیغمبر کی نگاہیں کہہ رہی تھی کہ اگر گواہ پیش نہ کرو گے تو میں عدل کے تقاضے پورے کرتے ہوئے یہودی سے کہوں گا کہ وہ تھپڑ کا بدلہ لیتے ہوئے آپ کو تھپڑ رسید کرے.
اور یہی وہ مرحلہ تھا کہ جب عرش بری پہ فیصلہ ہو گیا کہ ابو بکر کی گواہی حق تعالی دیں گے. اور ارباب علم و دانش، یہ کوئی مرثیے کی بات نہیں ہے، یہ کسی پروفیشنل شاعر کا ٹوٹکا نہیں ہے، اور نہ کسی بک سیلر کی من گھڑت روایت ہے، یا کسی مفکر کی اصطلاح ہے. قرآن ناطق ہوا. فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. لقد سمع اللہ قولا الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. بالیقین اللہ نے ان لوگوں کی بات سنی ہے جو یہ کہہ رہے تھے اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، العیاذ باللہ. اور پھر یہ محض سنی سنائی بات نہیں کہ ہوا میں اڑ جائے. سنکتب ما قالوا، یہ تو ہمارے ریکارڈ میں لکھی جانے والی بات ہے. رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر یہ کل کی بات ہے جب ساری دنیا تیرے موقف کا انکار کر رہی تھی تو اسی ابو بکر نے تیرے موقف کا اقرار کیا. نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر. جب کہا جا رہا تھا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، پیغمبر اور اس کے چاہنے والے معاشی بدحالی کا شکار ہو کر چل نہ سکیں. لیکن یہی ہے جس نے اپنا سب کچھ آپ کے مشن پر قربان کر دیا. جب ہر طرف سے عداوت کی آندھی چل رہی تھی ابو بکر نے دوستی کی صبا اور باد نسیم چلائی. میرے محبوب آج فرش والوں میں سے اگر کوئی ابو بکر کے موقف کی گواہی نہیں دینے والا تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ ابو بکر سچا ہے. نعرہ تکبیر. یہ تو صدیق ہے، اور صدیق کہتے ہی اسی کو ہیں جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہ ہو. حضرت مریم علیہ السلام کو قرآن کریم نے صدیقہ کہا، وَأُمُّهُ صدیقہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے صدیق کہا، انہ کان صدیقا نبیہ. اور پھر رحمت للعالمین نے اپنے یار غار کو صدیق کا خطاب کیا. تو صدیق کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے. ارباب علم و دانش کے لیے ایک بات کہتا ہوں، میں بہت آرام سے گفتگو کر رہا ہوں. یقین فرمائیے کہ آپ کے جذبات سے کھیلنا میرا ہدف نہیں ہے، میں آپ کے دل میں کچھ اتارنا چاہتا ہوں. جذباتی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں آپ کے فکر و نظر میں کچھ حقائق اتارنا چاہتا ہوں، کچھ اجالے اتارنا چاہتا ہوں، کچھ روشنیاں اتارنا چاہتا ہوں. آپ بڑے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ارباب علم و دانش خصوصی مخاطب ہیں میرے. ایک موڑ آیا تھا کہ جہاں ابو بکر کا صدق آزمائش میں مبتلا ہو گیا. وہ موڑ ہے جب نبی و صدیق ہجرت کر کے مکہ چھوڑ رہے ہیں. یہ دو مقدس مہاجر جب مکہ چھوڑ رہے ہیں تو شہر چھوڑتے ہوئے اچانک سامنے ایک مشرک آ گیا جو ابو جہل کی لابی کا کارکن تھا. رات کے اندھیرے میں وہ صدیق اکبر کے قریب گزرا. ابو بکر کو تو اس نے پہچان لیا لیکن دوسرے کو نہ پہچانا، دوسرے مہاجر کو نہ پہچانا. تو صدیق اکبر سے اس نے پوچھا یہ دوسرا کون ہے؟
یہاں آزمائش تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اگر سچ کہتا ہوں تو راز فاش ہوتا ہے اور غلط بیانی سے کام لیتا ہوں تو صداقت کی جبین داغدار ہوتی. اس مرحلے پر اللہ نے کرم کیا اور فراست نے فوراً جواب ڈھونڈ لیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ جو دوسرا میرے ساتھ ہے یہ راستہ بتانے والا رجل یہدی السبیل، یہ جو دوسرا میرے ساتھ ہے یہ راستہ بتانے والا ہے. وہ مشرک فبہت الذی کفر ہو گیا. اس نے سمجھا شاید رات کے اندھیرے میں راستے کا تشخص نہیں ہے تو کوئی راستہ بتانے والا ساتھ لے رکھا ہے ابو بکر نے. اور ابو بکر تو اپنے انداز میں کہہ گیا کہ یہ دوسرا میرا قائد ہے، میرا راہبر ہے، میرا رہنما ہے، میرا لیڈر ہے. دنیا کا راستہ بھی یہی بتاتا ہے اور عقبہ کا راستہ بھی یہی بتاتا ہے. صحن مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کی صدائے دل نواز گونجی، جو اللہ ہمیشہ تمہیں دیتا ہے وہ آج تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہے. کچھ لیتا ہے تو لاؤ جو کچھ لا سکتے ہو. اس ضمن میں پہلی ابتدا ترغیب کے طور پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، جنہوں نے اپنے مال و متاع کا نصف حصہ اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا. کوئی تہائی لایا، کوئی چوتھائی لایا، لیکن ابو بکر صدیق جو کچھ تھا سب کچھ لایا. ملک و یمین و درہم و دینار و رخت و جنس. اقبال کہتا ہے نا، وہ چیز جس سے چشمے جہاں میں ہو اعتبار، ہر وہ چیز کے جو ورتا امکان میں تھی وہ سب کچھ صدیق اکبر لائے ہیں منزل عشق پر. یہاں تک کہ لباس بھی پرانا پہن کر آئے، نیا لباس اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا. بٹن کی جگہ ببول کے کانٹے چبھے ہوئے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قمیص پر. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیر سے آئے ہو ابو بکر. عرض کیا دیوار پہ ہاتھ مارتا رہا ہوں، ہاتھ پھیرتا رہا ہوں کہ کوئی پن نہ رہ جائے جو منزل عشق پر جانے سے محروم رہے. فرمایا کچھ بچوں کے لیے اور عیال کے لیے بھی چھوڑ آئے ہو کہ نہیں؟ عرض کیا اللہ کا نام چھوڑ کے آیا ہوں اور آپ کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں. اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی سرمایہ حیات نہیں. ایک اور کردار بھی ہے اسلامی تاریخ کا کہ جب تک یہ عالم رنگ و بو چلتا رہے گا، آسمان کے دامن میں ستارے چمکیں گے، ہر باضمیر انسان اس کردار کو سلام عقیدت پیش کرتا رہے گا. اور وہ کردار ہے جس کے متعلق اسی دن صحن مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کی زبان سے یہ کریڈٹ بلند ہوا کہ آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے عثمان کو دنیا کی کوئی بات نقصان نہیں پہنچا سکے گی. عثمان یقینی جنتی ہے. ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آج کے بعد میرے عثمان کو دنیا کی کوئی بات نقصان نہیں پہنچائے گی. جانتے ہو کہ عثمان نے کیا دیا؟ سینکڑوں جنگی تربیت یافتہ گھوڑے پیش کیے اللہ کے رسول کی خدمت میں. اور وہ جنگی تربیت یافتہ گھوڑے وہ تھے کہ جن کی ٹاپوں کی قسمیں اللہ نے قرآن کریم میں کھائی. عزیز دوستو، عصر حاضر کا F-16 اتنا اہم نہیں ہے. F-16 کا نشانہ خطا ہو سکتا ہے، لیکن وہ جنگی تربیت یافتہ گھوڑے جب حملہ آور ہوا کرتے تھے تو اپنے سوار کو بھی بچاتے تھے، دشمن کو بھی تلاش کرتے ہوئے روندتے ہوئے برق رفتاری کے ساتھ نکل جاتے تھے. سینکڑوں جنگی تربیت یافتہ گھوڑے پیش کیے، مال و متاع سے لدے ہوئے سینکڑوں اونٹ پیش کیے، اور پھر سرخ دینار گٹھڑی میں لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے ایثار سے متاثر ہو کر اس عطیے کو دائیں ہاتھ سے الٹتے ہوئے بائیں ہاتھ سے پلٹتے ہوئے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا.
فرمایا اللہم انی رضیت عن عثمان، اللہم انی رضیت عن عثمان فرضی عنہ الہ العالمین، میں عثمان پر راضی ہو گیا ہوں اور التجا کرتا ہوں کہ تو بھی عثمان پہ راضی ہو جا۔ پشاور کے روشن ضمیروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کے بعد ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان کو دنیا کی کوئی بات نقصان نہیں پہنچا سکتی، عثمان یقینی جنتی ہے۔ اب سوچ کر جواب دیجئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد حضرت عثمان کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ اتنی زیادہ سردی تو نہیں جتنے آپ کے جواب میں ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد حضرت عثمان کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ ایک مرحلے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے کوئی تم میں سے جو دنیا کی ان آنکھوں سے کسی جنتی کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم سب چاہتے ہیں۔ فرمایا تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا والی آنکھوں سے کسی جنتی کو چلتا پھرتا دیکھے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عثمان، وہ عثمان کی طرف دیکھ لے۔ نعرہ تکبیر، ناشر القرآن عثمان، عثمان جامع القرآن عثمان، عثمان رفیق فی الجنان عثمان، عثمان۔ عثمان کے جنتی ہونے میں اب کوئی شک ہے نہیں۔ اور اب اگلا سوال بھی سوچ کر جواب دیجیے گا۔ اللہ کے رسول کے اس ارشاد کے بعد جو عثمان ذوالنورین کو خائن، اقربا پرور اور بیت المال میں خرد برد کے الزام لگا کر جنتی نہیں سمجھتا، اس بدبخت کے جہنمی ہونے میں بھی کوئی شبہ ہے؟ جزاک اللہ۔ میں نہیں کسی سے متاثر ہوتا کہ صاحب رائٹر بڑے عمدہ ہیں، ادب اور انشاء میں بڑی شائستگی ہے، جملے بہت عمدہ لاتے ہیں اور کتابوں کی بائنڈنگ بڑی عمدہ ہے، ٹائٹل بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، دشمنان صحابہ، دشمنان صحابہ۔ پہلے بتایا تو کرو کہ تم کون سا نعرہ لگوا رہے ہو۔ ہاں سنیے میرے عزیز، سنیے، اگر آج آپ نعرے کم لگائیں اور میری بات زیادہ توجہ سے سنیں تو میں ممنون ہوں گا۔ میری بات توجہ سے سنیں، میں نہیں متاثر ہوتا ان پروفیشنل رائٹر، دو دو ٹکے کے مفکر، یہ بازار کی جنس جو خوبصورت کتابیں، حسین ٹائٹل، ایڑی ترچھی تحریریں لے کر بک سٹال سجائے بیٹھے ہیں، میں ان سے متاثر نہیں ہوتا۔ میں صاف کہہ دینا چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم آپ کے جذبات کیا ہیں، لیکن صدر محترم میں صاف کہہ دینا چاہتا ہوں، اس امت میں کوئی چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو لیکن صحابہ سے بڑا کوئی نہیں اس امت میں۔ تم کسی عصر حاضر کے مفکر کی بات کرتے ہو، میں ابن تیمیہ کو بھی عثمان کے مقابلے میں نہیں سمجھتا ہوں۔ رازی، غزالی، ابن کثیر، عماد الدین، جلال الدین سیوطی اور ابو حنیفہ احمد ابن حنبل کو بھی صحابہ کے مقابلے میں کم سمجھتا ہوں۔ تو کسی اور کو میں کیسے اجازت دے دوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نمائندہ کرداروں پر تنقید کے بستر چلائے اور ہم چپ رہیں؟ بڑے دجل اور تلبیس کے ساتھ میرے نوجوان ذہن کو بیمار کیا جاتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ صاحب تاریخی حقائق تو ماننے پڑتے ہیں،
یہ حقائق ہیں، ان سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ ان جاہلوں سے کوئی پوچھے کہ تاریخ کو حقائق کس نے کہا ہے؟ تاریخ حقائق کا مجموعہ کب سے بن گئی؟ حقائق کا مجموعہ صرف اور صرف اللہ کا قرآن اور پیغمبر کا فرمان ہے۔ تاریخ رتب و یابس کا مجموعہ ہے۔ بے شک اس میں اچھی باتیں بھی ملتی ہیں اور ہم ان اچھی باتوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں، ہم ان اچھی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں جن کی قرآن و سنت تائید کرتا ہے، لیکن تاریخ کا وہ حصہ کہ جو قرآن و سنت سے ٹکرائے اور قرآن کے تیار کردہ ان کرداروں پر تنقید کرے، ہم اس تاریخ کے حصے کو ٹھکرانے میں ایک لمحے کی دیر بھی نہیں کرتے۔ ہم نہیں مانتے اس تاریخ کو جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر کیچڑ اچھالے۔ ابھی میرے ایک عزیز نے میں یہاں پہنچ چکا تھا تو انہوں نے تحریر بھیجی، مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا۔ نام لکھا کرو، یہ بہادری ہوتی ہے۔ جب آپ کوئی سوال کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو چھپاتے کیوں ہیں؟ اور ہماری دیانت یہ ہے کہ ہم اس کھلے جلسے میں آپ کے سوال کو اہمیت دے رہے ہیں، تو تھوڑی سی اخلاقی جرت کا آپ بھی مظاہرہ کیا کیجئے۔ ڈر ڈر کے کیوں پوچھتے ہو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے پوچھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال نبوی کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں دلچسپی لینے کے بجائے وہاں انہوں نے تو خلافت حاصل کرنے کی کوشش کی اور خلیفہ بنتے پھرے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا پڑا اور تجہیز و تکفین کرنی پڑی۔ یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اسلام کے دوست نما دشمنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت کو متنازع بنانے کے لیے یہ روایتیں گھڑی ہیں۔ اور اب دوسرا حصہ ملاحظہ کیجئے، ایک اور حصہ بھی ہے، اگرچہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن اب کیا کروں، آپ نے مجبور کر دیا۔ ایک حصہ یہ بھی ہے تاریخ کا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے حضور کے قریب رہے تاکہ آخر وقت حضور ان کو اپنا خلیفہ بنا لے اور خلافت انہی کو سونپ دے۔ فرمائیے، میں تاریخ کے اس حصے کو مان سکتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت حاصل کرنے کی نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے ہوں؟ میں کہتا ہوں جو راوی یہ کہتا ہے وہ اس امت کا دشمن، وہ اسلام کا دشمن ہے۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لالچی کہتا ہے، میں اسے جھوٹا کہتا ہوں، مردود کہتا ہوں۔ اور جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگاتا ہے کہ انہیں خلافت حاصل کرنے کا شوق تھا، اس کے مردود ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء دعوت، علماء دعوت۔ جو یہ کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، نہیں میں وہ کیسے دہراؤں، وہ الزامات میں کیسے دہراؤں؟ نہیں دہرا سکتا، میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اسلام کے دوست نما دشمنوں نے جو جو الزامات عائد کیے ہیں میں انہیں یہاں دہراؤں۔ میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا، میں وہ زبان پر الفاظ نہیں لا سکتا، اس لیے کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت ہے، اور عقیدت بھی اس حد تک ہے کہ اگر اس میں ایک رائی کے برابر بھی فرق پڑا تو میری عاقبت خطرے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت و محبت کو میں جزو ایمان سمجھتا ہوں، مدار نجات سمجھتا ہوں۔ میں وہ الزامات دہرا بھی نہیں سکتا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائے جاتے ہیں۔ تو جب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جذبات رکھتے ہیں تو یہ کیسے اجازت دے دیں کسی کو کہ وہ حضرت عثمان کے خلاف الزامات عائد کرتا پھرے، حضرت فاروق اعظم کے خلاف الزامات عائد کرتا پھرے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف الزامات عائد کرتا پھرے؟ ہمارا مجموعی تاثر یہ ہے
مطالعے کے بعد کہ صحابہ کرام قابل تعریف ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں قابل تنقید ہیں یا قابل تعریف ہیں؟ قابل تعریف. مجموعی تاثر بتائیے آپ نے ضمیر سے پوچھ کر. صحابہ کرام قابل تنقید ہیں یا قابل تعریف ہیں؟ یہ مجموعی تاثر ہے ہمارا. ہمیں صحابہ کرام میں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہیں، اس لیے کہ ان کا استاذ خوبیوں والا ہے. انہوں نے جو نصاب تعلیم پڑھا وہ نصاب تعلیم خوبیوں والا ہے. انہوں نے جس ادارے سے علم حاصل کیا وہ ادارہ بے داغ ہے. جس ممتحن نے انہیں کامیابی کی سندیں دی وہ ممتحن بے عیب ہے. ہمیں صحابہ میں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہیں، اس لیے کہ ہمیں صحابہ سے محبت ہے، اور محبت ہمیشہ خوبیاں تلاش کرتی ہے، اور بغض وہ کمزوریاں ڈھونڈتا ہے. بغض کمزوریاں ڈھونڈتا ہے کہ نہیں ڈھونڈتا؟ نہیں، اور بھی ہیں، بہت سے ہیں. اب دیکھیے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی پوری زندگی عشق رسول سے مزین ہے، اور وہ عشق رسول زبانی نہیں، حلوائیوں والا نہیں، شیدائیوں والا عشق. دو قسم کے عشق ہوتے ہیں نا، ایک حلوائیوں کا اور دوسرے شیدائیوں کا. سید اسماعیل شہید کا عشق شیدائیوں والا ہے کہ انہوں نے اپنی جان عزیز اس عشق کے راستے میں نذرانہ پیش کر. اس سے بڑھ کر ثبوت کیا مانگتے ہو؟ انگریز نے اپنے کرائے کے کردار خریدے جبہ و دستار میں، ان کو پیچھے لگایا کہ تم اسماعیل شہید کو گستاخ رسول ثابت کرو. عصر حاضر کے 2 ٹکے کے پروفیسر، میں نے رات بھی کہا، جن کا مبلغ علم یہ ہے کہ انہیں ٹی وی نے آرگنائز کیا ہے، وہ شاہ اسماعیل شہید کو بھونکتے ہیں اور بغیر وقفے کے بھونکتے ہیں. اور میرا نوجوان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ آخر پروفیسر صاحب جو کہہ رہے ہیں تو بات سچی ہوگی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زہریلی زبان استعمال کرتا ہے کوئی مفکر، کوئی مجتہد، وہ سچ کہہ رہا ہے؟ جھوٹ کہہ رہا ہے. فاروق اعظم کے خلاف الزام تراشی کرتا ہے کوئی مفکر، کوئی مجتہد. عثمان ذو النورین کے خلاف الزام تراشی کرتا ہے کوئی مفکر، کوئی مجتہد. کشمیری کے خلاف، مولانا محمد الیاس مبلغ اسلام کے خلاف، اشرف علی تھانوی کے خلاف، شبیر احمد عثمانی کے خلاف، سید مدنی کے خلاف، عطا اللہ شاہ بخاری کے خلاف، خواجہ نظام الدین کے خلاف، معین الدین چشتی کے خلاف، مجدد الفسانی کے خلاف، شاہ ولی اللہ کے خلاف بد زبانی کرتا ہے، مردود ہے، جھوٹا ہے. ٹائٹل مختلف ہو سکتے ہیں لیکن روح ایک ہے دونوں کی. دونوں کی روح ایک ہے. شاہ اسماعیل شہید کے خلاف بد زبانی کرنے والے بھی اور صدیق اکبر کے خلاف بد زبانی کرنے والے بھی، یہ بھائی بھائی ہیں، ہم بھی مانتے ہیں یہ بھائی بھائی ہیں. میں نے کراچی میں ایک ماٹو دیا ہے وہاں کی پبلک کو کہ کھٹمل مچھر بھائی بھائی کا نعرہ لگایا کرو. کھٹمل اور مچھر دونوں خون چوستے ہیں کمبل. ایک لہولہان ہے، دوسرا گلوکار ہے. کھٹمل لہولہان ہے اور دوسرا گلوکار ہے، اور بزنس دونوں کا کمبائنڈ ہے. وہ محرم میں کماتے ہیں، یہ ربیع الاول میں کماتے ہیں. وہ بھی ماڈل بناتے ہیں، یہ بھی ماڈل بناتے ہیں. وہ شہداء کی شبیہیں بناتے ہیں، یہ بیت اللہ کی اور روضہ اطہر کی شبیہیں بناتے ہیں. روضہ اطہر کی اور بیت اللہ کی شبیہیں بناتے ہیں اور اماموں کو گمراہ مانتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بوٹیاں حرام اور شوربہ حلال. تو شاہ اسماعیل شہید حلوائی نہیں، شیدائی تھے. آپ نے سنا ہوگا بیچارے مجنو نے لیلا کی گلی میں ایک مسجد تھی، وہاں چند دن بسیرا کر لیا. لیلا نے سنا آیا ہوا ہے تو چلو کچھ کھانے پینے کو بھیج دیتی. ایک دو روز تو وہ
لایا جاتا رہا سامان، اور مجنو نے کیا کھانا تھا بیچارہ، یوں ہی کچھ دیکھا یا کچھ ایک لقمہ دیا واپس کر دیا. اچانک مولوی صاحب کو پتہ چل گیا، مسجد کے مولوی صاحب، وہ ایک آفیسر سائز، اس کو پتا چلا کہ یہ روزانہ مال آتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے، کمبخت کھاتا بھی کچھ نہیں. دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور لیلا کی کنیز وہ جب لے آئی سویٹ ڈش تو کہنے لگی مجنو کہاں ہے؟ اس نے کہا جی میں ہوں. اس نے جائزہ لیا، مجنو ایسے ہوتے لیکن اتنی بڑی داڑھی، اتنا بڑا سائز. اس نے کہا چلو جھوٹا نہیں ہے بیچارہ، یہی ہوگا. لے لیا اور پلیٹ کا صفایا کر کے خالی کر کے واپس بھیج دیا. 1 دن 2 دن 3 دن لیلا حیران ہو گئی، یہ مجنو ہے یا اللہ کی مصیبت ہے، تو پلیٹ خالی کر دیتا ہے، یہ کیسا عاشق ہوا. اسے شبہ ہو گیا تو ایک دن خالی پلیٹ میں چھری رکھ کر سکین رکھ کے بھیجی کہ تم جاؤ اور مجنو سے کہو ذرا تھوڑے سے خون کی ضرورت پڑ گئی ہے. اب وقت پر وہ کھڑا تھا، تسبیح ہاتھ میں اور خاص انداز میں ٹہلتا انتظار کر رہا ہے. وہ کنیز آئی، اس نے پلیٹ دی، آگے لپک کے پلیٹ لی، لیکن چھری دیکھا ہے یہ کیا ہوا، چھری کیوں ہے؟ اس نے کہا وہ اصل میں لیلا نے کہا ہے مجنو سے کہو تھوڑے سے خون کی ضرورت ہے. کہتے اچھا 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 خون کی ضرورت ہے، تو وہ جو کونے میں پڑا ہے نا وہ اس وہابی کا کام ہے، خون تو اس سے لے لو، حلوہ جتنا ہو اس کے لیے ہم حاضر. ہائے فرمایا ناز پر ورد تنوم نبرد راہ بعشق، ناز پر ورد تنوم نبرد راہ بعشق، عاشقی شیوائے رندان بلا کش باشد، جانے دینی ہوں تو ہر محاذ پر یہی اللہ والے ہیں. کبھی نیچری فتنے کے مقابلے میں، کبھی فرنگی سیاست کے مقابلے میں، کبھی قادیانی فتنہ کے مقابلے میں، کبھی صہیونی اور عیسائی مشنریز کے مقابلے میں. عالم اسلام میں نہیں، آج پوری دنیا میں الا اللہ کی ضربیں لگانے والے یہی منکرین ختم نبوت کا تعاقب کرنے والے، یہی منکرین صحابہ کا تعاقب کرنے والے، یہی سنتوں میں بدعتوں کی ملاوٹ کرنے والوں کا تعاقب کرنے والے، یہی اللہ والے. میں نے اس دن کراچی میں کہا کہ اللہ والے جتنے بھی ہیں ان سب کا میں رضاکار ہوں، وہ میرے ہیں میں ان کا ہوں الحمدللہ. اور اللہ والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کا مبلغ ہوتا ہے، توحید و سنت کا مبلغ ہوتا ہے. اللہ والا کبھی دین میں ملاوٹ برداشت نہیں کرتا. اور میں فنکار مولویوں کو دعوت دیتا ہوں جن کا داخلہ مدینہ میں بند ہو گیا. صدر محترم سوچا کبھی آپ نے غور سے؟ امریکہ میں داخلہ بند نہیں، برطانیہ میں داخلہ بند نہیں، افریقہ میں داخلہ بند نہیں، کینیڈا میں داخلہ بند نہیں، ماریشس میں داخلہ بند نہیں، یورپ میں داخلہ، ساری دنیا میں داخلہ بند نہیں، لیکن مدینہ میں داخلہ بند ہے، مکہ میں داخلہ بند ہے. پتہ ہے کیوں؟ فرمایا بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادن، بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادن، برون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی. بیت اللہ کے طواف کے لیے جانا چاہا
لیکن حرم کے رضاکاروں نے دھکے دے کر نکال دیا. کہنے لگا دور سے آیا ہوں، سٹائل تو دیکھو، جبہ تو دیکھو، صافہ تو دیکھو، پاندان بھی اسپیشل ہے. عاشق کہلاتا ہوں لیکن حرم کے رضاکاروں نے دھکے دے کر نکال دیا. کہنے لگے وہاں تو فتوے دیتے ہو کہ حرمین کے اماموں کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی، بیرون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی. یہ تو مخلصین کی جگہ ہے، منافقین کی نہیں. مخلص دور سے بلائے جاتے ہیں، مخلص دور سے بلائے جاتے ہیں اور دل کے بیمار ہٹائے جاتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ مکہ میرا ہے. بلند آواز سے کہو نا، مکہ میرا ہے، مدینہ میرا ہے. الحمدللہ بغداد میرا ہے، اجمیر میرا ہے، دلی میرا ہے، پشاور میرا ہے، کراچی میرا ہے. الحمدللہ قرآن میرا ہے، سنت میری ہے، صحابہ میرے ہیں، اللہ کے ولی میرے ہیں، اور فنکار ملا 40واں تیرا ہے، تیجا تیرا ہے، ساتا تیرا ہے، 11ویں تیری ہے، قوالی اللہ ہی جانے کون بشر ہے. برمنگھم میں لندن میں ڈیمانڈ کی کہ مدینہ اور مکہ کو اوپن سٹی قرار دیا جائے. یہ ڈیمانڈ کیوں کی؟ تاکہ وہاں قوالی ہو. یہ میگزین طبلہ سرنگی لے کر یہاں کے جنات وہاں پہنچے جو ہمارے سر پہ مسلط ہیں. اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے. پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا جب ہمیں ان جنات سے نجات ملے گی. پہلے دین سمجھنے کے لیے لوگ امام بخاری کی طرف رجوع کرتے تھے، پہلے دین سمجھنے کے لیے لوگ ابو حنیفہ کی طرف رجوع کرتے تھے، پہلے دین سمجھنے کے لیے لوگ احمد ابن حنبل کی طرف رجوع کرتے تھے، پہلے دین سمجھنے کے لیے لوگ سید عبد القادر گیلانی کی طرف رجوع کرتے تھے، پہلے دین سمجھنے کے لیے لوگ حضرت شاہ ولی اللہ کی خدمت میں جاتے تھے، مجدد الفسانی کے قدموں میں جاتے تھے. پہلے دین سمجھنے کے لیے لوگ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جاتے تھے، شاہ عبد القادر کی خدمت میں جاتے تھے، شاہ انور کاشمیری کی خدمت میں جاتے تھے. اور اب دین سمجھنے کے لیے قوال صاحبان ہیں، وہ طبلہ سرنگی میں دین سمجھاتے ہیں، دین سمجھاتے ہیں. انہیں ٹائٹل دیا جاتا ہے عاشق رسول کا. یا اللہ، آثار قیامت نہیں ہے یہ عاشق رسول ایسے ہوتے ہیں جنہیں رات کو خواب میں بچے دیکھ کر چلا اٹھتے، مائیں انہیں تسلی دیتی ہیں بیٹا کیا ہو گیا، تو بچے کہتے ہیں وہ خواب میں قوال آ گیا. وہ جو پورا میگزین لے کر ٹی وی کے سکرین پہ چھایا ہوا ہوتا ہے، یہ طبلہ بج رہا ہے، وہ سرنگی بج رہی ہے، یہ ہارمونیم بج رہا ہے، وہ گھڑا بج رہا ہے، اور کسی کے پاس نہ گھڑا ہے نہ سرنگی ہے نہ طبلہ ہے، تو پھر وہ یوں ہی یوں بج رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ انگریز کے بقایا جات. میرے عزیز دوستو، ٹپکتی ہے اداؤں سے، برستی ہے نگاہوں سے. عداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، الزام ہمیشہ بغض لگاتا ہے، محبت خوبیاں دیکھتی. جنہیں بغض ہے شاہ اسماعیل شہید سے، جنہیں عداوت ہے عثمان ذو النورین سے، جنہیں بیر ہے صدیق اکبر سے، جنہیں بیر ہے
شاہنور کاشمیری سے اور محمد الیاس دہلوی سے آپ انہیں لاکھوں دلائل دے دیجئے نہیں مانیں گے. دشمنان صحابہ سے آج تک کوئی بات آپ نے منوا لی؟ نہیں منوا سکتے. وہ بھی پولیٹیکل موومنٹ تھی, یہ بھی پولیٹیکل موومنٹ تھی. اب تو آپ نے دیکھ لیا, اب تو ٹریڈ مارک بن گیا ہے نا ان کا وہ درود و سلام. الحمدللہ نہ عبد القادر گیلانی نے پڑھا وہ درود و سلام جو یہ پڑھتے میڈ ان انڈیا, نہ وہ درود و سلام حضرت مجدد الفسانی نے پڑھا. دعوت دیتا ہوں یہ جو تم پڑھتے ہو کسی اللہ والے نے پڑھا ہو, جو سزا جی میں آئے بندہ حاضر ہے. انہوں نے وہی درود و سلام پڑھا ہے جو بخاری اور مشکات کے ورقوں پہ چمک رہا ہے, اور تم وہ پڑھتے ہو جو تمہارے گلوں سے نکل رہا ہے. نہ, اجازت نہیں. ایک مولوی صاحب قرآن ہاتھ میں رکھ کر کہہ رہا تھا, چلا گیا اب تو, وہ پڑھ بھی رہا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, پھر لاکھوں سلام, کروڑوں سلام, اربوں سلام. ہم بھی کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں سلام کیا ہوتے ہیں, کروڑوں اور اربوں سلام. لیکن وہ ان کی جو آفیشل ٹیون ہے, خاص قسم کی ٹیون ہے, کورس میں پڑھتے ہیں. قرآن ہاتھ میں لے کر کہنے لگا صحابہ بھی یہی درود و سلام پڑھتے تھے. ایک آدمی نے کھڑے ہو کے پوچھا مولوی صاحب یہ تو اردو میں ہے, صحابہ کو اردو آتی تھی؟ وہ مولوی صاحب وہیں ٹائیں فش ہو گئے, وہی پڑھتے تھے جس طرح پڑھتے ہیں. میرے عزیز دوستو, محبت ہمیشہ خوبیاں دیکھتی ہے. ہمیں صحابہ کرام میں خوبیوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. صحابہ قابل تعریف. آپ کا کیا خیال ہے؟ قابل تنقید ہیں یا قابل تعریف ہیں؟ اور تاریخ جو یہ لکھتی ہے اور وہ لکھتی ہے جھوٹ ہے. مفکر صاحب کہتے ہیں وہ چاہے ایران کا خمینی ہو یا پاکستان کا, وہ فرماتے ہیں کہ صاحب دیکھیے نا, ہم کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے, یہ واقعی میں لکھا ہوا ہے کہ صحابی تو تھے, خلیفہ تو تھے, بڑے اچھے آدمی تو تھے, لیکن بس خیانت کا الزام تھا. بیت المال میں خرد برد ہو گئی. میرے عزیز دوستو, میں نے ان سے کہا ہے جب آپ کو دل میں صحابہ کی محبت آ جائے گی تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. اور یہ خیانت, خرد برد, اقربا پروری کی جھلکیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں, اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ عثمان ذو النورین کے چہرے کے زاویے نہیں ہیں, یہ آپ کے اپنے کردار کے جھلکیاں ہیں. خرد برد, بیت المال میں خیانت, اقربا پروری, یہ آپ کے اپنے کردار کے ہولناک پہلو ہیں. عثمان ذو النورین کے یہ نہیں. اگر عثمان ذو النورین میں یہ امراض ہوتی تو نطق رسالت سے عثمان کو جنت کی بشارت نہ ملتی. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آدمی اپنا چہرہ دیکھ کر کسی اور کا تصور کرتا ہے. پتہ نہیں آپ کو میں نے سنا ہے, بوڑھا گھر میں آنگن میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ اس کے پوتے نے دہائی دی, دادا جان کو چیخ چیخ کر کہنے لگا جلدی سے آئیے, میرے منہ سے بسکٹ چھین لیا ہے ایک بھیا نے. کھا رہا تھا بسکٹ, پیاس لگی, مٹکے کے قریب گیا پانی کی تلاش میں, پانی نیچے تھا, غور سے دیکھا تو اپنی تصویر نظر آئی. اتنا محو ہوا اپنی تصویر میں کہ وہ بسکٹ گر گیا. ہاتھ سے نکالنا چاہا تو نکل نہیں سکا. پھر دادا جان کی دہائی دی. دادا جان فرتے غضب میں للکارتے ہوئے, مچلتے ہوئے, بل کھاتے ہوئے آئے کہ میرے گھر میں میرے پوتے کے منہ سے بسکٹ چھینتا ہے کون ہے, ابھی دیکھتا ہوں. قریب آ کے پوچھا کون ہے اور کہاں ہے, یہاں تو تم اکیلے کھڑے ہو. وہ بچہ کہنے لگا بھیا ہے, مٹکے میں بیٹھا. اس نے بچے کو ہٹا کے جو غور سے دیکھا تو اپنا حلیہ نظر آیا. کہنے لگا احمد تم تو کہتے تھے بھیا ہے, یہ تو کوئی سفید ریش بوڑھا بدماش ہے, داڑھی رکھی ہوئی ہے, بچوں سے بسکٹ چھینتا ہے, حیا نہیں آتی. وہی ری ایکشن ہوا, غصے میں پاگل ہو گیا. کہنے لگا ایک بسکٹ چھینتے ہو, پھر میرے سامنے حجت بازی کرتے ہو, بولتے بھی ہو. اٹھا کے جو مکہ مارا, مٹکا ٹوٹ گیا, پانی بہ گیا, نہ بھیا رہا نہ بوڑھا رہا. ہمارے مفکر صاحب نے اپنی تصویر دیکھ لی ہے تاریخ کے آئینے میں.
ساری قوم کی کھالیں اتار کر کھا جانے والوں، کھالیں اتار کر، بین الاقوامی ماہر کھالیں اتارنے کے، عثمان ذو النورین میں خوبیاں تھیں، اس لیے اللہ کے رسول نے انہیں جنت کی بشارت دی، اور عثمان یقینی جنتی ہے۔ جو عثمان کو یقینی جنتی نہیں سمجھتا وہ یقینی بھی کہو نا، جو عثمان ذو النورین کو جنتی نہیں سمجھتا وہ یقینی جہنمی ہے۔ پشاور کے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے پر دعائیں دی ہیں فرزندان اسلام کو، ہر شخص نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کی۔ یہ مارکا عشق و محبت تمام ہوا، محفل برخاست ہو گئی، منافقین نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ افواہ اڑا دی کہ صاحب رومی بڑی تیاریاں کر کے آئے ہیں، جبکہ ہمارے پاس ساز و سامان کی کمی ہے۔ ہاں، وہ ابھی بولنا ہے یا کل؟ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ موومنٹ چلائی کہ ساز و سامان کا فقدان ہے، کمی ہے، اور رومی بڑی تیاریوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے ٹکرائیں گے؟ موسم بڑا گرم ہے، کھجوروں کی فصل تیار ہے، بس یہ تو الجہاد کا ہر وقت ترغیب ملتی ہے، آخر ہمارے بھی تو کچھ مسائل ہیں۔ یہ جو منافقین ہوتے ہیں، اللہ بچائے ان دل کے بیماروں سے۔ کعب ابن اشرف کی اولاد، ابن ابی کی ذریت کہ صاحب ہمارے حالات اجازت نہیں دیتے، ہم کیسے جائیں؟ یہ وہ مرحلہ تھا جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ، الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا۔ رب العالمین نے فرمایا اگر کوئی میرے پیغمبر کا ساتھ نہ دے تب بھی میرے نبی کے مشن میں کوئی فرق نہیں آئے گا کہ میں جو اپنے نبی کا مددگار ہوں۔ فقد نصرہ اللہ، پیغمبر کا مددگار کون؟ جزاکم اللہ۔ میرا سرمایہ حیات میرے صدر یہی ہے، دیکھا آپ نے، الحمدللہ میرا سرمایہ حیات یہی ہے۔ اس دن بمبئی کے جلسے میں رات کے 1 بجے 1:30 بجے کے قریب فرزندان اسلام نے جب ہی کی ضرب لگائی تو چاروں طرف سے بلڈنگوں سے ہندوؤں نے سر نکال کے دیکھنا شروع کیا کہ یہ کیا ہو رہا۔ اللہ سلامت رکھے انڈیا میں رہنے والے ہمارے دینی بھائیوں کے ایمان، جان، اولاد کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ارشاد مدنی میرے ساتھ بیٹھا ہے، ان سے یہ گواہ ہے۔ میں تو پہلے بھی 2-3 مرتبہ جا چکا ہوں، لیکن اب کے جب ہم سیمنار پر جا رہے تھے امرتسر سے امبالہ، جلندر اور پھر پانی پت، کرنال سے ہوتے ہوئے دلی، وہاں سے پھر تھانہ بھون، نانوتا، گنگو، دیوبند، سہارنپور، قسم لیجئے اس سے پوچھئے، یہ علاقے تو انہوں نے اب دیکھے ہیں، اور میں نے بمبئی سے ادھر صوبہ گجرات میں، پھر یو پی سی پی میں، احمد آباد، بڑودہ، جے پور، سورت، بھروچ، بلسار، پنج محل، میں جہاں بھی پہنچا ہوں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، مجھے پورے اس مقام، اس علاقے میں کہیں ملاوٹ والی اذان سنائی نہیں دی۔ وہاں وہی اذانیں گونج رہی ہیں جو مسجد نبوی کے میناروں سے گونج رہی ہیں اور مسجد حرام کے میناروں سے گونج رہی ہیں۔ یہاں تو یار لوگوں نے
ایک آیا اس نے عشق کے نام اور محبت کے نام پر اذان کے اندر ملاوٹ کر دی، علی ولی اللہ۔ ہم نے کہا خیریت؟ کہتا ہے بس محبت ہے، تم چونکہ علی کو مانتے نہیں ہو اس لیے تم جلتے ہو۔ ہم نے کہا ظالم ہم مانتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں محبت ہے۔ اس نے کہا محبت ہوتی تو اذان میں تم بھی حضرت علی کا نام لیتے۔ ہم نے کہا بھئی محبت کے معنی یہ تو نہیں کہ جس سے محبت ہو نام اس کا اذان میں لیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں محبت ہے لیکن اذان میں ہم ان کا نام نہیں لیتے۔ فاروق اعظم سے ہمیں محبت ہے لیکن اذان میں ان کا نام، حضرت عثمان سے محبت ہے لیکن اذان میں ان کا نام نہیں لیتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تو ہے لیکن اذان میں نام، تو انہوں نے کہا بس تم مانتے نہیں ہو، تم حضرت علی کو۔ میں نے ان سے کہا اچھی بات ہے، اب تم تو مانتے ہو، تمہاری محبت کا معیار یہی ہے کہ جس سے محبت ہو اس کا نام اذان میں لیا جائے، پھر ہمارا حسن ظن ہے کہ تمہیں حضرت حسن سے بھی محبت ہوگی، ہمارا حسن ظن ہے۔ تو پھر تمہارے اپنے مقرر کردہ معیار کا تقاضا ہے کہ اذان میں ایک جملہ حضرت حسن کے نام کا شامل کرو، ایک جملہ حضرت حسین کے نام کا شامل کرو، ایک جملہ حضرت جعفر صادق کے نام کا شامل کرو، ایک جملہ حضرت موسیٰ کاظم کے نام کا، ایک جملہ حضرت زین العابدین کے نام کا، ایک جملہ حضرت عباس کے نام کا، ایک جملہ حضرت علی اکبر کے نام کا، ایک جملہ حضرت علی اصغر کے نام کا، ایک جملہ حضرت علی نقی کا، ایک حضرت علی تقی کا، ایک موسیٰ کاظم کا، 14 معصومین کا، 12 ائمہ کا، تمام اہل بیت کا، جن جن سے تمہیں محبت ہے ان کے نام کا ایک ایک جملہ اذان میں شامل کرو۔ انشاءاللہ صبح سے شام تک ایک اذان ہی ختم نہیں ہو۔ تمہارا اپنا مقرر کردہ معیار ہے۔ ہم نے جب گھیراؤ کیا اور کوئی دلیل نہ بن پڑی یار لوگوں سے، کیونکہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ اپنی صحاح اربع میں سے کوئی دلیل لاؤ کہ یہ ملاوٹ حضرت علی نے کروائی ہو، حضرات حسنین نے کروائی ہو، ائمہ نے کروائی ہو، کوئی دلیل دو۔ نہ دلیل دے سکے نہ منطق کی بات کر سکے، تو پھر انہوں نے اپنے بھائیوں کو اشارہ کیا کہ بھئی ہم پٹ رہے ہیں ذرا تم آ جاؤ۔ یہ آ گئے، انہوں نے آ کے اذان سے پہلے ایک جملہ شامل کر دیا، اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک شروع ہو گیا۔ حالانکہ اذان، یہ بات غور سے سننے کی، ارباب علم و دانش میرے عزیز نوجوانوں سنو، غور سے سننے کی بات۔ اذان اسلامی شعار ہے، اسلامی شعار ہے، اور اسلامک لینگویج میں جو اسلامک لینگویج کے کوڈز ہیں ان کا یہ اہم تقاضا ہے کہ پہلے اس کا نام لیا جائے، اس کی توحید پہلے، اس کے محبوب کا نام لا الہ پہلے، محمد رسول اللہ بعد میں۔ اس لیے مؤذن جب کھڑا ہوتا ہے اسلامی شعار کو بلند کرنے کے لیے، جب مؤذن کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی کبریائی بلند کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہو گئی بات۔ اب اشہد ان محمدن رسول اللہ، اس کے نام، اس کے محبوب کا نام آئے گا اذان میں، ایک جملہ مخصوص ہے اس کے محبوب کے نام کے لیے، لیکن پہلے اس کی توحید پھر اس کے محبوب کی رسالت، کیونکہ حضور بعد از خدا بزرگ ہیں۔ عجم کے فنکاروں نے کہا نہیں، قبل از خدا بزرگ ہیں۔ بعد از خدا کیا ہوتا ہے؟ قبل از خدا بزرگ ہیں۔ انہوں نے ترنم کے ساتھ ملاوٹ کی۔ ہم نے ان سے کہا چلو ان کو تو ضرورت پڑی تھی ملاوٹ کی کہ پہلے اذان میں حضرت علی کے نام کا جملہ نہیں تھا تو انہوں نے شامل کیا، تمہیں کیا تکلیف ہوئی؟ اذان میں تو اشہد ان محمدن رسول اللہ الحمدللہ ہے پہلے سے۔ تو جواب الحمدللہ آج تک نہیں بن پڑا، بس فتویٰ لگ جائے گا، گستاخ رسول ہو نا، رسول کا نام برداشت نہیں ہوتا، حالانکہ نام ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ محمد الرسول اللہ کبھی نہیں کہیں گے، ہمیشہ یا رسول اللہ ہی کہیں گے، اور یا رسول اللہ میں تخصیص نہیں ہے، اللہ کے رسول تو سینکڑوں ہیں۔ یا رسول اللہ یہودی بھی کہہ سکتا ہے کہ ان کا رسول بھی یا رسول اللہ ہو سکتا ہے، عیسائی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صرف محمدی ہی کہہ سکتا ہے۔ وہاں ملاوٹ والی اذان سنائی نہیں دی،
ایک اہم بات اور بھی کہتا چلا جاؤں کہ ہمارے معلومات میں کم از کم نہیں ہے کہ انڈیا کی کسی کی پوسٹ پر کوئی قادیانی آیا ہو. اگر کسی کی معلومات میں ہے تو براہ کرم ہمیں مطلع کرے، ہم شکریہ کے ساتھ ان کی انفارمیشن کو سنیں گے. اس لیے نہیں کہ وہ کوئی مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، ہندو کبھی مسلمان کا ہمدرد نہیں ہو سکتا، ویسے بھی وہ سیکولر اسٹیٹ ہے. لیکن قادیانیوں کو انہوں نے اس لیے آج تک کسی اہم عہدے پر برداشت نہیں کیا. وہ کہتے ہیں قادیانی امریکن لابی ہے، اگر یہ کسی اہم عہدے پر آئیں گے تو امریکی مفادات کی حفاظت کریں گے اور قوم فروشی سے کام لیں گے. آج تک وہاں کسی اہم عہدے پر نہیں لایا. نعرہ تکبیر، علماء دیوبند زندہ باد، اسلام زندہ باد، اور ہمارا ہمارا عالم یہ جناب سر مڈاتے ہی اولے پڑے، سر مڈاتے ہی اولے پڑے. آزادی ملتے ہی چودھری ظفر بےایمان وزیر خارجہ بن گئے. اور آج بیگم صاحبہ کا ایک بیان میرے پاس موجود ہے. میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، کسی خاتون کا اس طرح تذکرہ کرنا، میں یقین کیجئے کہ میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا، لیکن اب نظریہ کی بات آ گئی ہے، فکر کی بات آ گئی ہے. اس بدبخت نے ایک بات کہی ہے، حالانکہ ہم احترام کرتے ہیں لیاقت علی خان مرحوم کا، دل سے احترام کرتے ہیں خان لیاقت علی خان کا. آپ سمجھے کہ نہیں؟ وہ بہت غنیمت شخص تھا، وہ بہت غنیمت شخص تھا. لیکن آج اس کی بیگم کہتی ہے کہ قادیانیوں کے خلاف ملاؤں کی غوغا آرائی سمجھ میں نہیں آتی. یہ ملا تو پاکستان کے دشمن ہیں، قادیانی تو بڑے اچھے وفادار پاکستانی ہیں. آج اگر کوئی، میرا خیال یہ ہے کہ یہاں صحافی نہیں آئے ہوں گے، یا کوئی صحافی آیا ہے؟ اخبار نویس آئے؟ کوئی رپورٹر آئے؟ ہاں ایسی جگہ نہیں آتے وہ. اگر اخبارات کے کسی کونے میں گنجائش ہے فلمی تصویروں سے، صحافیوں سلام کرتا ہوں تمہاری عظمت کو، تم کتنے عظیم ہو. ہیروئن بہت خطرناک ہے اور یہ طوائفیں خطرناک نہیں ہیں. حاجی صاحب اگر کوئی آپ کی سنتا ہے، اگر آپ کی کوئی سنتا ہے تو ان تک یہ بات پہنچائیے اس ناچیز کی طرف سے. آج امریکہ سیخ پا ہے کہ ہیروئن ہمیں تباہ کر رہی ہے. میں کہتا ہوں وی سی آر اس قوم کو تباہ کر رہا ہے، ویڈیو پرنٹس تباہ کر رہے ہیں اس قوم کو، اس قوم کے نوجوانوں کو درندہ درندہ بنا دیا ہے وی سی آر اور بی پی نے. اگر میں اس قوم کا حاکم ہوتا تو میرا فیصلہ یہ ہوتا کہ جب تک وی سی آر اور ویڈیو پرنٹ پر پابندی نہیں لگتی، ہیروئن پہ بھی پابندی نہیں ہوگی. جہاز بھر بھر کے امریکہ جائیں تاکہ وہ قوم تباہ ہو، اس کا بیڑا غرق. میں یہ نہیں کہتا کہ ہیروئن پر پابندی نہیں لگنی چاہیے، لگنی چاہیے. دینی نقطہ نظر سے بھی وہ حرام ہے، آپ سمجھے کہ نہیں؟ لیکن وی سی آر پہ پابندی کیوں نہیں لگنی چاہیے؟ ننگی فلموں پہ پابندی کیوں نہیں لگنی چاہیے؟ مجھے بتاؤ. آپ نے اس ملک میں نور جہان جیسے غلاظت کے مجسمے کو وی آئی پی کیوں بنا رکھا ہے؟ بتاؤ مجھے. یہ گندگی کا ڈھیر الحمدللہ مدینہ میں اس کو بھی نہیں جانے دیا گیا، اس کے بھائی کو بھی نہیں جانے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس کا بھی داخلہ بند ہے، ان کا بھی داخلہ بند ہے. سلام کرتا ہوں سعودی عرب کے سفارت خانے کو. سلام کیوں کروں؟ میں نے ان کو تار بھی بھیجا ہے، اور اب انشاءاللہ جب کراچی جاؤں گا تو ایک عشائیہ میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. اللہ تمہیں سلامت رکھے، جیتے رہو ہمارے بھائیوں، جیتے رہو. اللہ تمہاری عزت میں بلندی دے، اللہ تمہیں سرخ و سفید سامراج کی سازشوں سے محفوظ رکھے. مت آنے دو
سعودی عرب کی سرزمین پر تبلا سرنگی کی نسل کو مت آنے دو، مت آنے دو. اور میرے ملک میں ان کو کس نے اونچا کیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. جو کولے مٹک مٹک کر ناچتا ہے وہ اچانک اپ ہو جاتا ہے. کیوں؟ جو 2-4 گانے گا لے وہ وی آئی پیز میں شامل ہو جاتی ہے. اس دن میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن میں اس ملک کی ریت بتا رہا ہوں. میری کار، ہم چلے تھے کراچی کے وسط میں، ایئرپورٹ تک آتے آتے درمیان میں کچھ رکاوٹیں آئیں، ہم دیر سے پہنچے تو کاؤنٹر پر بتایا گیا کہ صاحب فلائٹ کلوز ہو گئی ہے. اور جو چانس میں مسافر کھڑے تھے ان کو ہم نے دے دیا ہے. میری ٹکٹ اوکے تھی، انہوں نے کہا آپ کے لیے گنجائش نہیں. اچھا، یہ اب بات ہو رہی تھی کہ وی آئی پی لاؤنج سے ایک صاحبہ نکلی. وہ نکلتے ہی کاؤنٹر پہ جو عملہ کھڑا تھا نا، اس طرح بھاگنا دوڑنا شروع کر دیا کہ جیسے کوئی نہ. اسرائیل کہاں؟ اسرائیل سے کب ڈرتے ہیں یہ کم؟ جیسے سعادت مند بیٹے کی ماں آ گئی ہو. کسی سعادت مند بیٹے کی ماں آ گئی ہو، اس طرح آگے پیچھے دوڑنا. جی سر، جی فرمائیے کیا حکم ہے؟ اس نے ٹکٹ نکالا، فوراً اس کو بورڈنگ کارڈ دیا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ملک کی بہت بڑی گلوکار ہے. 3.5 من کا وہ غلاظت کی بوری تھی. 3.5 من. وہ سندھ کی ہے، کوئی بکواس کرتی رہتی. ہاں، وہ بدبو کا ٹینک، بدبو کا ٹینک. اس کو مدنی کیا پوچھتے ہو یار تم؟ وہ چلی گئی اور قرآن بیان کرنے والا سید عبد المجید ندیم ٹک دیکھتا کھڑا رہا. واہ واہ واہ. بی کہ از کیپ بریدی و با کیپ پیوستی. کسی بت کدے میں بیان کروں تو کہے سنم بھی ہری ہری. میں اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے. میرے نظریے میں ہیروئن اور چرس سے زیادہ خطرناک ہیں یہ مصیبتیں. اور یہ بیگم جو کہتی ہے کہ قادیانی پاکستان کے بڑے اچھے وفادار ہیں، اس اجتماع کے ذریعے میں یہ قرارداد پاس کرتا ہوں کہ اس بیگم کو وہیں بھیجا جائے جہاں سے یہ آئی. بمبئی کے اس بازار کی غلاظت، یہ سابقہ ہندو، اسے واپس بھیجا جائے. پاکستان کو ایسی بدبودار بیگمات کی کوئی ضرورت نہیں. تکبیر! علماء دعوت زندہ باد! علماء دعوت زندہ باد! میرے عزیز دوست، میرے عزیز دوست، میں یاد کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اچھا رب العالمین نے فرمایا کہ میرے نبی کا مشن تمہارا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ میں اس کا مددگار ہوں. الا تنصروه فقد نصره اللہ. اگر تم میرے نبی کا ساتھ نہ بھی دو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ جو اپنے پیغمبر کا مددگار ہے. اپنے نبیوں کا مددگار کون؟ ہی پہ ضرب لگانا ہے ذرا. دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بھیکا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے اپنے نبیوں رسولوں کا مددگار کون؟ صحابہ و اولیاء کا حاجت روا و مشکل کشا کون؟ ہر جگہ موجود علام الغیوب، کارساز و دستگیر، انسانی جبین کی حاجریوں کے لیے حقیقی مسجود،
ہر جگہ ہر کسی کی دعا و پکار سننے والا اللہ ہی، معاف کرنے والا اللہ ہی، بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا اللہ ہی، نذرانہ لیے بغیر بھی معاف کر دینے والا اللہ ہی، یا اللہ بھی اللہ ہی۔ رب العالمین نے فرمایا وہ ہجرت کا سفر یاد کرو نا، جب ہر طرف سے چمکتی ہوئی تلواریں تھیں، قصر رسالت کا گھیراؤ کر رکھا تھا کفار نے، وہ چاہتے تھے کہ شمع ہدایت کو بجھا دیں۔ رب العالمین نے فرمایا اس نازک موڑ پر ہم نے اپنے محبوب کو ایک رفیق دے دیا۔ عرش پہ میں نگران تھا، فرش پہ ابو بکر رسول کا رفیق بنا۔ ہزاروں لاکھوں افراد پر مشتمل لشکر بھی ہوتا تو شاید آج اتنا کام نہ کر سکتا جو تنہا ابو بکر کی رفاقت نے کام کر دیا۔ وہ تو تنہا ایک فرد سے لشکر کا کام لے سکتا ہے، اور غار کی خلوتوں میں وہ اپنے یار سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابھی کسی دوست نے مجھے کہا کہ ایک صاحب کا ارشاد ہے اللہ نے تو فرمایا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ اللہ نے تو کہا ہے کہ مومنین کے لیے حزن کی کوئی بات نہیں ہے، تو ابو بکر وہاں حزن محسوس کرتا کیوں تھا؟ مومن اور حزن کا تو کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو ابو بکر کو حزن ہوا کیوں؟ یہ سوال ہے میرے عزیز۔ اگر آپ نے نیک نیتی کے ساتھ یہ پوچھا ہے تو عرض کر دیتا ہوں، دلوں کا پھیرنا میرے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کے تصرف میں ہے۔ حق تعالی نے فرمایا لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون۔ تمہیں گھبرانے کی اور حزن کرنے کی ضرورت نہیں، تم بلند و بالا ہو اگر تم مومنین ہو۔ جو بات رب العالمین نے پوری امت کے اہل ایمان سے فرمائی، وہی بات اللہ کے محبوب نے اپنے یار غار سے فرمائی لا تحزن ان اللہ معنا۔ میرے یار گھبرانے کی کیا بات ہے کہ رب ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہاں بات ہو رہی ہے حزن کی، خوف کی نہیں۔ خوف اپنی ذات کے متعلق ہوتا ہے اور حزن کسی محبوب کے متعلق ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے بیٹھی ہیں ام موسیٰ، اپنا بھی خطرہ ہے کہ فرعونی قانون معاف نہیں کرے گا، بیٹے کا بھی نا، وہی لفظ استعمال کرے نا، اپنے بارے میں بھی خوف ہے کہ فرعونی قانون معاف نہیں کرے گا، بیٹے کا بھی حزن ہے۔ جزاک اللہ۔ بیٹے کا بھی حزن ہے کہ نہ معلوم کیا بنے گا۔ رب العالمین نے فرمایا اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضی، ہم نے ام موسیٰ کے دل میں بات اتار دی، گھبراؤ مت، اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی جاؤ، اپنا مادری منصب پورا کرو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ کوئی خطرے کا وقت آئے تو اپنے بیٹے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا، اپنا بھی خوف نہ کرنا، اپنے بیٹے کا بھی حزن نہ کرنا۔ لا تخافی ولا تحزنی، اپنا خوف بھی مت کرنا، اپنے بیٹے کا بھی حزن نہ کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر کھڑے، ہاتھ میں لکڑی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، قال ہی عصائی
اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. رب نے پوچھا موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے تمہارے؟ عرض کیا الہ العالمین لکڑی ہے میری. لکڑی ہے, کھونٹی ہے, عصا ہے, پتے جھاڑتا ہوں بکریوں کے لیے. ہاں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. پتہ نہیں میں نے کبھی بتایا آپ کو, پیغمبروں نے بکریاں چرائیں, اونٹ کا ذکر نہیں آیا کہیں, بھینس چرانے کا ذکر نہیں آیا, بیل چرانے کا ذکر, بکریاں چرانے کا ہی ذکر آیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ